ماڈرن ایج یا ماڈرن ایجوکیشن کیا لامحدود آزادی کے تصور کو سپورٹ کرتا ہے؟ ماڈرن ایجوکیشن، دیکھیں، جب ماڈرن ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے یا ماڈرن سویلائزیشن کی بات ہوتی ہے تو اس میں لامحدود فریڈم نہیں ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ سائنس، دیکھیں، جہاں تک فریڈم کا معاملہ ہے تو فریڈم تو خود اللہ نے دے رکھی ہے۔ فریڈم کا مس یوز بھی ہوگا، یہ بھی کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ فریڈم کو مس یوز کریں گے، چونکہ یہ دنیا کیا ہے، دس ورلڈ از اے پرپیچول گراؤنڈ آف دا فائٹ بٹوین گڈ اینڈ ایولس۔ یہ دنیا اچھائی اور برائیوں کی ایک مستقل جنگ ہے۔ تو یہاں تو یہ چیزیں رہیں گی۔ اصل یہ ہے کہ سماج میں ایتھکس اور ایتھکس کو ٹیچ کرنے والوں کو آج کے زمانے کو اور آج کے اسٹائل آف انڈرسٹینڈنگ کو سمجھتے ہوئے ایتھکس کو بڑھانا ہوگا، مذہب کے اس پہلو کو انہیں سمجھانا ہوگا، ان چیزوں کے برائیوں کو واضح کرنا ہوگا۔ آزادی تو ہر انسان کو اللہ نے خود دے رکھی ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن نے بس یہ کیا کہ انسان کی ملی ہوئی آزادی کے بارے میں اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ آزاد رہنا اور آزادی ہر انسان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ پچھلا زمانہ جبر کا زمانہ تھا، پرسیکیوشن کا زمانہ تھا، تو ماڈرن سویلائزیشن نے اس جبر کے نظام کو بھی ختم کیا۔ پرسیکیوشن کا جو دور تھا اس کو بھی ختم کیا۔ تو اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ بھی ہے، نگیٹیو ایسپیکٹ بھی ہے۔ پچھلے زمانے میں فریڈم نہیں تھا تو اہل مذاہب کو بھی فریڈم نہیں تھا کہ وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکے۔ آج فریڈم ہے تو اہل مذاہب کو یہ مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنی بات کو پرامن دائرے میں رکھ سکیں۔ اب اس کا ایک مائنس پہلو یہ ہے، نگیٹیو ایسپیکٹ یہ ہے کہ لوگ اب اپنی آزادی کو مس یوز بھی کریں گے، اور وہ ہوگا۔ تو اہل مذاہب کو اس کو ڈیل کرنا ہے، نہ کہ اس کو لے کر نگیٹیو ہونا ہے، اور نہ ہی ایسے لوگوں سے دوریاں بنانی ہے، کیونکہ جب دوریاں بنائی جائیں گی تو پھر اصلاح کا کام نہیں ہوگا۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے بات کہی اسی ضمن میں ایک بات یہ ہے کہ ارشد مدنی صاحب کا ایک پریس کانفرنس ہوا جس میں ان سے ایک سوال کیا گیا کہ یو پی کے سی ایم نے کہا ہے کہ ہم مدرسوں کے بچوں کو ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور ایک ہاتھ میں قرآن دینا چاہتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور ایک ہاتھ میں قرآن دیں۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، انہوں نے کیا کہا وہ تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن جو آپ بول رہے ہیں تو ان کے جواب میں میرے حساب سے کہیں کوئی اسلام نہیں جھلک رہا ہے۔ یہ کوئی اسلام کی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یا اسمارٹ فون دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، یا ایسے لوگ جو ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو ان کی اپنی سوچ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ تو کانٹراڈکشن ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن میں اور ماڈرن ایجوکیشن کے ڈیولپمنٹ میں اسلام اور مسلم کلچر اور مسلم تہذیب کا انٹیگرل رول ہے، بلکہ ویسٹرن سوسائٹی اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے مسلم تہذیب کی مرہون منت ہے، اور دوسری طرف ماڈرن سویلائزیشن کی خوبصورتی کو اور اس میں جو فیسلٹی ڈیولپ ہوئی ہے اس کو آپ نگیٹو ڈھنگ سے دیکھتے ہیں۔ یہ تو عجیب بات ہے، تو یہ کوئی اسلام نہیں ہے، بلکہ خود آج بولنے والا بھی کمپیوٹر استعمال کرتا ہے۔ اس کی بات کو جو تمام لوگوں تک وہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ ماڈرن کمیونیکیشن اور کمپیوٹر سسٹم کے ذریعہ وہ پہنچا رہا ہے۔ تو
تو اس طرح کی بات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح کی بات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے، یہ ان کی اپنی سوچ ہے، یہ انہوں نے بیان دیا ہے۔